کیا کہہ رہے ہیں؟ عدالت میں نہیں ہے. میرے لیے تو آپ نے ہر جگہ عدالت بنا دی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو خوش آمدید. بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. جو آج بیان میں نے عدالت میں دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بھی پڑھ دوں. میں پیناما پیپرز کی بنیاد پر بنائے گئے کھوکھلے ریفرنسز کی لمبی داستان کو ایک طرف رکھتے ہوئے مختصراً یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ میرے خلاف یہ مقدمہ کیوں بنایا گیا. مجھے اس مقدمے میں الجھانے کا حقیقی پس منظر کیا ہے. اس مقدمے ان ریفرنسز میری نااہلی اور پارٹی صدارت سے فراغت کے اسباب و محرکات کو میں ہی نہیں پاکستانی قوم بھی اچھی طرح جانتی ہے اور مقدمات کا کھیل کھیلنے والے بھی اچھی طرح جانتے ہیں. اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے نامہ اعمال کے اصلی جرائم کیا ہیں. 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نامی جرنیل نے آئین سے بغاوت کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کیا. ہر دور کے آمروں کو خوش آمدید کہنے والے منصفوں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی. 8 سال بعد 3 نومبر 2007 کو اس نے ایک بار پھر آئین توڑا. ایمرجنسی کے نام پر ایک بار پھر مارشل لاء لگایا اور چیف جسٹس آف پاکستان سمیت اعلیٰ عدلیہ کے 60 کے لگ بھگ جج صاحبان کو اپنے گھروں میں قید کر دیا. دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح کی شرمناک واردات کی نظیر شاید ہی ملتی ہو. ایک جمہوری جماعت کی حیثیت سے مسلم لیگ نون نے مشرف کے غیر آئینی اقدامات کے بارے میں ایک واضح موقف اختیار کیا. 2013 کی انتخابی مہم میں اپنا یہ موقف عوام کے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے واضح طور پر کہا کہ حکومت قائم ہونے کی صورت میں آئین پاکستان کے آرٹیکل 6 کی روشنی میں مشرف پر ہائی ٹریزن کا مقدمہ قائم کیا جائے گا. عوام نے ہمارے موقف کی تائید کی. حکومت قائم ہونے کے بعد توانائی کے بحران اور دہشت گردی پر قابو پانے کی اولین ترجیحات کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت نے پرویز مشرف پر غداری کا مقدمہ قائم کرنے کے لیے وکلاء سے مشاورت کا آغاز کیا. مجھے مشورہ دیا گیا کہ اس بھاری پتھر کو اٹھانے کا ارادہ ترک کر دوں. مجھے ایسے پیغامات بھی ملے کہ مشرف پر مقدمہ قائم کرنے سے اس کا تو شاید کچھ نہ بگڑے مگر میرے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. ان مشورہ نما دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں اپنے ارادے پر قائم رہا. اس سے بھی پہلے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جناب آصف علی زرداری ایک اہم قومی سیاسی رہنما کے ہمراہ میرے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں پارلیمنٹ کے ذریعے مشرف کے دوسرے مارشل لاء یعنی نومبر 2007 کے اقدامات کی توثیق کر دینی چاہیے. زرداری صاحب نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ مصلحت کا یہی تقاضا ہے لیکن میں نے کہا کہ ہم 65 برس سے ایسی ہی مصلحتوں سے کام لے رہے ہیں. انہی مصلحتوں نے جمہوریت کو اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ وہ سانس لیتے ہوئے بھی ڈرتی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ آئین سے غداری کرنے والے ڈکٹیٹر کو انڈیمنٹی دینے
یعنی اس کے غیر آئینی اقدام کی پارلیمانی توثیق کرنے کی بجائے اسے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ اس نے اپنا حلف کیوں توڑا اور مسلح افواج کی طاقت کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کیوں استعمال کیا۔ 2013 کے اواخر میں غداری مقدمہ قائم کرنے کا عمل شروع ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ آئین اپنی جگہ، جمہوریت کے تقاضے اپنی جگہ، پارلیمنٹ کی بالادستی اپنی جگہ، قانون کی حکمرانی اپنی جگہ اور پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ اپنی جگہ، لیکن ایک ڈکٹیٹر کو عدالت کے کٹہرے میں لانا کوئی آسان کام نہیں۔ شاید قانون و انصاف کے سارے ہتھیار صرف اہل سیاست کے لیے بنے ہیں۔ جابروں کا سامنا ہوتے ہی ان ہتھیاروں کی دھار کند ہو جاتی ہے اور فولاد بھی موم بن جاتا ہے۔ آپ کو وہ دن یاد ہوگا جب جنوری 2014 میں ہائی ٹریزن کا ملزم گاڑیوں کے جلوس میں عدالتی پیشی کے لیے اپنے محل سے نکلا اور اچانک کسی طے شدہ پلان کے تحت وہ راولپنڈی کے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہنچ گیا، جہاں وہ کسی پر اسرار بیماری کا بہانہ کر کے ہفتوں قانون اور عدالت کی دسترس سے دور بیٹھا رہا۔ سیاستدانوں اور وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھنے والوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں، لیکن کوئی قانون نہ تو غداری کے مرتکب ڈکٹیٹر کو ہتھکڑی ڈال سکا، نہ اسے 1 گھنٹے کے لیے جیل بھیج سکا۔ اس کی نوبت آئی بھی تو اس کے عالی شان محل نما فارم کو سب جیل کا نام دے دیا گیا۔ میں اس فورم پر اس کھلی عدالت کے سامنے پوری تفصیل بتانے سے قاصر ہوں کہ مشرف پر مقدمہ قائم کرنے اور اس کارروائی کو آگے بڑھانے پر قائم رہنے کی وجہ سے مجھے کس کس طرح کے دباؤ کا نشانہ بننا پڑا۔ اس کے باوجود جب میرے عزم میں کوئی کمزوری نہ آئی تو 2014 کے وسط میں انتخابات میں نام نہاد دھاندلی کا طوفان پوری شدت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مصدقہ رپورٹس کے مطابق اس طوفان کے پیچھے بھی یہی محرک چھپا تھا کہ مشرف کے معاملے میں مجھے دباؤ میں لایا جائے۔ میں دھرنوں سے صرف 2 ماہ قبل مارچ 2014 میں اپنے 2 رفقا کے ہمراہ بنی گالہ میں عمران خان سے ملا تھا۔ یہ ایک خوشگوار ملاقات تھی۔ انہوں نے دھاندلی کے موضوع پر تو کوئی بات نہیں کی، نہ ہی کسی احتجاجی تحریک کا اشارہ دیا، لیکن ادھر پرویز مشرف کے مقدمے میں جیسے تیزی آئی، ادھر اچانک لندن میں طاہر القادری اور عمران خان کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد بظاہر دھاندلی کو موضوع بنا کر اسلام آباد میں دھرنوں کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 14 اگست 2014 سے شروع ہونے والے یہ دھرنے 4 ماہ جاری رہے۔ ان دھرنوں کے دوران جو کچھ ہوا وہ سب اس قوم کے سامنے ہے۔ طاہر القادری اور عمران خان کا مشترکہ مطالبہ صرف یہ تھا کہ وزیر اعظم مستعفی ہو جائے۔ ان دھرنوں کا منصوبہ کیسے بنا، طاہر القادری اور عمران خان کیسے یکجا ہوئے، کس نے ان کے منہ میں وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ ڈالا اور کون 4 ماہ تک مسلسل ان کی حوصلہ افزائی کرتا رہا، یہ باتیں اب کوئی ڈھکا چھپا راز نہیں۔ عمران خان خود کھلے عام یہ اعلان کرتے رہے کہ بس امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے۔ کون تھا وہ امپائر؟ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کی مکمل پشت پناہی ان دھرنوں کو حاصل تھی۔ ان دھرنوں کے دوران جو کچھ ہوا
اس کی پوری تفصیلات قوم کے سامنے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، پی ٹی وی اسٹیشن، غرض کچھ بھی فسادی عناصر سے محفوظ نہ تھا۔ اس تماشے نے ملک و قوم کو شدید نقصان پہنچایا، لیکن اصل مقصد ایک ہی تھا کہ مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا جائے تاکہ مشرف کے خلاف مقدمے کی کارروائی آگے نہ بڑھ سکے۔ منصوبہ سازوں کا خیال تھا کہ اس شدید اور طویل یلغار سے میرے اعصاب جواب دے جائیں گے اور میں خود کو بچانے کے لیے ہر طرح کے کمپرومائز پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ بلا شبہ یہ ایک سوچا سمجھا اور نہایت ہی سخت حملہ تھا۔ ایسے دن بھی آئے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہونے اور باہر جانے والے راستوں پر شر پسندوں نے قبضہ کر لیا۔ اعلان کیے گئے کہ وزیر اعظم کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہوئے باہر لائیں گے، لیکن میں اللہ کی تائید و حمایت پر بھروسہ کرتے ہوئے ڈٹا رہا۔ دھرنوں کے ذریعے مجھ پر لشکر کشی کر کے مجھے یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ مشرف پر غداری کا مقدمہ قائم کرنے کے نتائج اچھے نہ ہوں گے۔ انہی دنوں ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کا پیغام مجھ تک پہنچایا گیا کہ میں مستعفی ہو جاؤں، اور اگر یہ ممکن نہیں تو طویل رخصت پر چلا جاؤں۔ اس پیغام سے بے حد دکھ پہنچا۔ مجھے رنج ہوا کہ پاکستان کس حال کو پہنچ گیا ہے۔ عوام کی منتخب حکومت اور اس کے وزیر اعظم کی بس اتنی ہی توقیر رہ گئی ہے کہ اس کے براہ راست ماتحت ادارے کا ملازم اپنے وزیر اعظم کو مستعفی ہونے یا چھٹی چلے جانے کا پیغام بھجوا رہا ہے۔ شاید ہی تیسری دنیا کے کسی بھی ملک میں اتنی افسوسناک صورتحال ہو۔ میرے مستعفی ہونے یا طویل رخصت پر چلے جانے کا مطالبہ اس تاثر کی بنیاد پر تھا کہ نواز شریف کو راستے سے ہٹا دیا گیا تو مشرف کے خلاف مقدمے کو لپیٹنا بھی مشکل نہیں رہے گا۔ میں اپنے اقتدار اور اپنی ذات کو خطرے میں ڈال کر کیوں بضد تھا کہ ایک ڈکٹیٹر کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے، صرف اس لیے کہ آمریتوں نے پاکستان کے وجود پر بڑے گہرے زخم لگائے ہیں۔ آئین شکنی یا اقتدار پر قبضے کا فیصلہ ایک یا دو تین جرنیل کرتے ہیں۔ اقتدار کی لذتیں بھی صرف مٹھی بھر جرنیلوں کے حصے میں آتی ہیں، لیکن اس کی قیمت مسلح افواج کے پورے ادارے کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ میں اپنی مسلح افواج کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ فوج کی کمزوری کا مطلب ملکی دفاع کی کمزوری ہے۔ قابل تحسین ہیں ہمارے وہ بہادر سپوت جو مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر وقت سینہ سپر رہتے ہیں اور وقت آنے پر اس پاک سرزمین کے لیے اپنا خون کا نذرانہ تک پیش کر دیتے ہیں۔ اس فوج کی اصل آبرو بہادر ماؤں کے وہی فرزند ہیں جو اقتدار کی بارگاہوں کی بجائے سرحدی مورچوں پہ بیٹھتے اور اقتدار کی بجائے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کر دیتے ہیں۔ میں نے فوج کی پیشہ ورانہ استعداد میں اضافے کو ہمیشہ اہمیت دی۔ میرے دور میں دفاعی بجٹ میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ دفاع پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے 1998 میں بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا دو ٹوک اور ٹھوس جواب دینے کا فیصلہ کرنے میں نے چند گھنٹوں کی تاخیر بھی نہیں کی تھی۔ مجھے پختہ یقین تھا کہ اگر ہم نے اپنی ایٹمی قوت کا کھلا اظہار نہ کیا تو شاید آئندہ کبھی اس کا موقع نہ ملے۔ مجھے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے نہ کیے
تو خطے میں شدید عدم توازن قائم ہو جائے گا، بھارت کی عسکری بالادستی قائم ہو جائے گی اور پاکستان سر اٹھا کر کھڑا نہ ہو سکے گا۔ میں اس وقت پاکستان سے باہر قازقستان کے دورے پہ تھا۔ مسٹر مشاہد حسین صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ بہت اچھی طرح سے مجھے یاد ہے کہ جب صبح صبح ہمیں معلوم ہوا کہ انڈیا نے یہ دھماکے کیے ہیں، تو سب سے پہلے یہ شخص تھے جن کو میں نے یہ بات بتائی، ان کو معلوم تھا، اس وقت ہو چکا تھا۔ ان سے مشورہ کیا میں نے، سب سے پہلا مشورہ انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب ذرا بھی دیر نہ کریں، یہ کام کرنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنے بالکل انڈیا کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ تو میں ان کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بہترین مشورہ دیا۔ May 11, 1998, Almaty. میں نے اسی دن وہیں سے ان سے بات کرنے کے بعد چیف عوامی اسٹاف جنرل جہانگیر کرامت اور دیگر متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کی کہ وہ جوابی ایٹمی دھماکوں کی تیاری شروع کر دیں، جس میں ہمارے ڈاکٹر قدیر بھی تھے اور سمر مبارک بند بھی تھے۔ میں نے یہ بھی ہدایت کی کہ سارا کام کم سے کم درکار وقت یعنی 17 دن کے اندر اندر مکمل کر لیا جائے۔ مجھے عالمی طاقتوں کی طرف سے نصف درجن فون آئے، $5 ارب کا لالچ دیا گیا، ریکارڈ کی بات ہے، فارن آفس میں ابھی بھی وہ ٹیپس پڑی ہوں گی۔ لیکن میں بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو سر بلند دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے وہی کیا جو پاکستان کے مفاد میں تھا۔ مجھے پاکستان کی سر بلندی، پاکستان کا وقار، پاکستان کا افتخار اور پاکستان کی عزت و عظمت اربوں کھربوں ڈالر سے کہیں زیادہ عزیز تھی۔ آئین شکنی کرنے اور اپنا مقدس حلف توڑ کر اقتدار پر قبضہ کرنے والے ڈکٹیٹر کا محاسبہ کرنا آئین اور جمہوریت ہی کا نہیں، خود فوج کے وقار اور تقدس کا بھی تقاضا ہے۔ جب ایک یا دو چار جنرل جمہوری حکومت کا تختہ الٹتے، آئین توڑتے اور خود اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو فوج کے ادارے کی آبرو پر بھی آنچ آتی ہے۔ عوامی سطح پر آنچ آتی ہے، اس کی پیشہ وارانہ صلاحیتیں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ عوامی سطح پر اس کے احترام پر بھی منفی اثر پڑتا ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی اس کی ساکھ مجروح ہوتی ہے۔ انہی محرکات کے پیش نظر مشرف پر غداری کا مقدمہ چلانا ضروری خیال کیا گیا۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خلاف جھوٹے، بے بنیاد، من گھڑت اور خود ساختہ مقدمات کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سر جھکا کے نوکری کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے مشرف کے خلاف مقدمہ نہ بنانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اپنے گھر کی خبر لینے اور حالات ٹھیک کرنے پر اصرار کیا۔ میں نے خارجہ پالیسی کو قومی مفاد کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ میں اس سب کچھ کو اپنے منصب کا دستوری تقاضا سمجھتا تھا، لیکن اس سے غالباً یہ تاثر لیا گیا کہ میرا وجود کچھ معاملات میں رکاوٹ بن رہا ہے، اس لیے مجھے منصب سے ہٹانا، پارٹی سے ہٹانا، عمر بھر کے لیے نااہل قرار دے ڈالنا اور سیاست کے عمل سے خارج کر دینا ہی واحد حل سمجھا گیا۔ اب تک ریفرنس کی حقیقت آپ پر کھل چکی ہوگی۔ استغاثے کا کوئی گواہ میرے خلاف اپنے الزامات کا کوئی ادنا سا ثبوت بھی پیش نہیں کر سکا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ استغاثہ کے گواہوں نے عملاً میرے موقف کی تصدیق کی ہے۔ پاناما پیپرز میں دنیا کے کئی ممالک کے ہزاروں افراد کے نام آئے ہیں، ان میں حکمران بھی تھے اور سیاسی لیڈر بھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ ساری دنیا میں ان پیپرز کی بنیاد پر کتنے افراد کے خلاف مقدمے بنے،
کتنے افراد کو سزائیں ملیں، کتنے وزرائے اعظم یا صدور کو معزول کیا گیا، اور کتنے عمر بھر کے لیے نااہل قرار پائے۔ لیکن پاکستان میں پاناما کے نام پر یہ سب کچھ صرف ایک ایسے شخص کے خلاف ہوا جس کا پاناما میں نام تک نہ تھا۔ اس شخص کا نام نواز شریف ہے۔ چونکہ پاکستان کے عوام اس سے محبت کرتے ہیں، اسے بار بار ووٹ دیتے ہیں، اسے پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھاتے ہیں، اس لیے وہ ایک نامطلوب شخص قرار پایا۔ اسے کبھی اپنی آئینی میعاد پوری نہیں کرنے دی گئی، اسے سبق سکھانے کے لیے قید کیا گیا، کال کوٹھریوں میں ڈالا گیا، اسے ہائی جیکر قرار دے کر عمر قید کی سزا دی گئی، خطرناک مجرموں کی طرح اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر جہاز کی سیٹ سے باندھ دیا گیا، اس کی ہر ممکن تذلیل کی گئی، پھر اس ملک کو اس کے شر سے بچانے کے لیے جلا وطن کر دیا گیا، اس کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، اس کے موروثی گھروں پر قبضہ جما لیا گیا۔ وہ جب ساری پابندیاں توڑ کر وطن واپس آیا تو ہوائی اڈے سے ہی ایک بار پھر ملک بدر کر دیا گیا۔ کیا آج سے 19 سال قبل یہ سب کچھ پاناما کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ خاموش بھائی، خاموش۔ کیا آج سے 19 سال قبل یہ سب کچھ پاناما کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ کیا میرے ساتھ یہ سلوک لندن فلیٹ کی وجہ سے کیا جا رہا تھا؟ نہیں جناب والا، 19-20 سال پہلے بھی میرا قصور وہی تھا جو آج ہے۔ نہ اس وقت کسی پیمانہ کا وجود تھا، نہ اس وقت کسی پاناما کا وجود تھا، نہ آج کسی پاناما کا وجود ہے۔ اس وقت بھی میں عوام کی حاکمیت اور آئینی تقاضوں کے مطابق حقیقی جمہوریت کی بات کر رہا تھا، اور آج بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ اس وقت بھی میرا کہنا یہ تھا کہ داخلی اور خارجی پالیسیوں کی باغ دوڑ منتخب عوام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ فیصلے وہی کریں جنہیں عوام نے فیصلے کا اختیار دیا ہے۔ مجھے ہائی جیکر کہیں یا کچھ اور، سسلین مافیا کہیں یا گاڈ فادر، وطن دشمن کہیں یا غدار، مجھے کسی نام، کسی لقب سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میری صداقت اور امانت پر سوال اٹھائیں، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں پاکستان کا بیٹا ہوں، اور اسی مٹی کا ایک ایک ذرہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ میرے بزرگوں نے اس پاکستان کے لیے ہجرت کی اور لاکھوں دوسرے مسلمانوں کی طرح اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئے۔ کسی سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینا میں اپنی حب الوطنی کی توہین سمجھتا ہوں۔ میں نے عوام کے اعتماد کو ہمیشہ ایک اعزاز بھی سمجھا اور بہت بڑا امتحان بھی۔ میں نے اس ملک اور عوام کی حالت بدلنے کے لیے جو کچھ کیا اسے اللہ کی خصوصی عنایت سمجھتا ہوں۔ آج پاکستان میں موٹر ویز اور شاہراہوں کا جال بچھا ہے۔ پشاور سے کراچی تک موٹر وے کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے کو ہے۔ میں اللہ کے حضور احساس تشکر کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 5 سال میں ہماری حکومت نے جتنے کام کیے ان کی مثال گزشتہ 65 سالوں میں نہیں ملتی۔ سی پیک کا منصوبہ اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ایک ابھرتے ہوئے پاکستان کی نوید بن رہی ہے۔ شورش زدہ بلوچستان کو ہم نے امن دیا۔ بوری بند لاشوں، بھتوں اور ہڑتالوں والے کراچی کو بدامنی سے نکال کر روشنیوں اور رونقوں کی طرف واپس لائے۔ 19 سال کے بعد اس ملک میں مردم شماری کرائی، فاٹا کو قومی دھارے میں لانے کے لیے اصلاحات کیں، زراعت پیشہ لوگوں کو مثالی مراعات دیں،
نوجوانوں کے لیے خود روزگاری کے مواقع عام کیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے بھاری وظائف کی اسکیمیں شروع کی، صحت کارڈ کے ذریعے علاج کی سہولتوں تک رسائی دی جا رہی ہے، بجلی کی پیداوار میں 10,000 میگا واٹ کا اضافہ کیا، دہشت گردی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اس پر کاری ضرب لگائی، خارجہ پالیسی کو نئے خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کی، اقوام متحدہ میں کشمیری عوام پر بھارتی مظالم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی، پاکستان کے بارے میں اس کے جارحانہ اور سخت گیر رویے سے عالمی رہنماؤں کو آگاہ کیا، افغانستان سے معاملات بہتر بنانے کی کوشش کی، عالمی طاقتوں کے خدشات دور کرنے کی کوشش کی۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہم نے اپنی قوم کو وہ پاکستان دیا جو زندگی کے ہر شعبے میں 2013 کے پاکستان سے زیادہ روشن، زیادہ مستحکم اور زیادہ توانا تھا۔ یہ اس ملک کے دانشوروں اور مبصرین نے دیکھنا ہے کہ 28 جولائی 2017 کے فیصلے نے اس پاکستان کو کیا دیا، اس ملک کے عوام کو کیا دیا، معیشت، توانائی اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو کتنا نقصان پہنچایا، جمہوری عمل اور حکومتی کارکردگی پر کیا اثرات ڈالے، پاکستان میں سیاسی عدم اور استحکام اور بے یقینی کو کتنی ہوا دی، ان عوام کے دلوں کو کس قدر زخمی کیا جو کئی برس بعد ایک ابھرتا ہوا، ترقی کرتا ہوا اور آگے بڑھتا ہوا پاکستان دیکھ رہے تھے۔ ممکن ہے مجھے حکومت سے بے دخل کرنے اور نااہل قرار دینے سے کچھ لوگوں کی تسکین تو ہو گئی ہو، لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے آئینی نظام اور پاکستان کے احترام اور وقار کو کیا ملا؟ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ کتنی بہتر ہوئی؟ اور سب سے بڑا سوال یہ کہ اس فیصلے سے خود پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کے نظام قانون کو کیا ملا؟ جس طرح 2013 کے پاکستان اور جولائی 2017 تک کے پاکستان کا موازنہ کیا جانا چاہیے، اسی طرح 28 جولائی 2017 یعنی عدالتی فیصلے کے دن اور اس کے بعد کے 10 مہینوں کا جائزہ بھی ضرور لینا چاہیے۔ یقیناً ان 10 مہینوں نے نہ صرف آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کے قدموں میں زنجیریں ڈال دیں، بلکہ کئی شعبوں میں اسے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ ان 10 مہینوں میں پیدا ہونے والے ماحول سے فائدہ اٹھا کر بلوچستان میں حکومت کا تختہ الٹ کر حقیقی جمہوریت قائم کی گئی، اور پھر پارلیمنٹ کے منظور کردہ ایک قانون کو کالعدم قرار دیتے ہوئے مجھے پارٹی سربراہی سے فارغ کر دیا گیا۔ اس فیصلے کی آڑ لے کر پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی بار سینٹ کے لیے ہمارے امیدواروں کو شیر کے نشان سے محروم کر کے بے چہرہ کر دیا گیا۔ یہ اس کی مثال ہے، یہ بھی اور بھی۔ کیا پاکستان ہی نہیں، دنیا کی تاریخ میں بھی کوئی ایسی نظیر ملتی ہے؟ اس فیصلے کی بنیاد پر آپ کی عدالت میں یہ ریفرنسز چل رہے ہیں، اور میں ان ریفرنسز میں 70 سے زائد پیشیاں بھگت چکا ہوں۔ 28 جولائی 2017 کے فیصلے پر عوامی رد عمل بھی آ چکا ہے، ماہرین قانون کی رائے بھی اور عالمی مبصرین کے تبصرے بھی۔ مجھے اس پر کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں صرف ریکارڈ پر لانے کی خاطر ایسے چند سوالات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اگست 2017 میں آل پاکستان لائرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے اٹھائے تھے، اور سوال یہ تھے: 1. کیا کبھی ایسا ہوا
کہ جس پٹیشن یا درخواست کو 2 بار لغو، فضول اور ناکارہ قرار دیا گیا ہو وہ اچانک معتبر ہو جائے؟ دوسرا سوال، کیا کبھی اس طرح کے معاملات میں انٹیلیجنس ایجنسیز کو جے آئی ٹی کا حصہ بنایا گیا؟ تیسرا سوال، کیا کبھی جے آئی ٹی کے ارکان کے انتخاب کے لیے خفیہ طور پر واٹس ایپ کالز کی گئیں اور مخصوص افراد کو اس میں ڈالنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا؟ نمبر 4، کیا آج تک سپریم کورٹ کے کسی بینچ نے جے آئی ٹی کے کام کی نگرانی کی ہے؟ 5، کیا کسی بھی پٹیشنر نے اپنی پٹیشن میں کسی دبئی کمپنی اور میرے اقامے کی بنیاد پر مجھے نااہل قرار دینے کی درخواست کی تھی؟ 6، کیا کوئی عدالت ملک کے واضح قانون اور ضابطوں کی موجودگی اور کسی لفظ کی قانونی تشریح ہوتے ہوئے اس لفظ کی منمانی تعبیر کے لیے کسی گمنام ڈکشنری کا سہارا لے سکتی ہے؟ 7واں سوال، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی مقدمے میں کبھی 2، کبھی 3 اور کبھی 5 ججوں کے کئی فیصلے سامنے آئے؟ 8، کیا ان 2 ججوں کو اس 5 رکنی بینچ کا حصہ ہونا چاہیے تھا جو پہلے ہی میرے خلاف فیصلہ دے چکے تھے؟ اور 9، کیا پوری عدالتی تاریخ میں سپریم کورٹ کے کسی جج کو کسی مخصوص مقدمے میں نیب کورٹ مانیٹر بنایا گیا ہے اور جج بھی وہ جو میرے خلاف فیصلہ دے چکا ہو؟ یہ ہیں وہ چند سوالات جو میں نے اٹھائے تھے، مجھے آج تک ان کا جواب نہیں ملا۔ یقیناً آپ کے پاس بھی ان کا جواب نہیں، لیکن میں یہ سوالات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ ان پر ضرور غور کریں اور سوچیں کہ یہ پر اسرار کہانی کیا کہہ رہی ہے۔ جب فیصلے پہلے ہو جائیں اور ان کے جواز کے لیے ہیلے بہانے بعد میں تراشے جائیں تو ایسی ہی کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ -1 کا اصول طے پا جائے تو اقامہ جیسا بہانہ ہی بہت کافی ہوتا ہے۔ میں اس فیصلے کے حوالے سے مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اپنی یہ بات ضرور تاریخ کے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ اس کا شمار بھی ہماری عدالتی تاریخ کے انہی فیصلوں میں ہو رہا ہے جو نہ پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں، نہ ہمارے نظام قانون و انصاف کے لیے، نہ عدلیہ کی عزت اور وقار کے لیے، اور نہ ان منصفوں کے لیے جنہوں نے نظریہ ضرورت ہی کی بنیاد پر نہ جانے کس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ایک خیالی تنخواہ کو اثاثہ قرار دینے کا نظریہ ایجاد کر لیا۔ اس فیصلے میں شروع سے آخر تک بدعنوانی تو کسی کو نظر نہیں آئی، ہاں نا انصافی ہر ایک کو نظر آ رہی ہے۔ میں اور بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ان مقدمات میں کیوں الجھایا گیا، لیکن قوم و ملک کا مفاد مجھے اس سے زیادہ کچھ کہنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ آپ پاکستان کی تاریخ سے واقف ہیں، آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ ایسے مقدمات کیوں بنتے ہیں، کن لوگوں پر بنتے ہیں اور ان لوگوں کا اصل گناہ کیا ہوتا ہے۔ ان کا اصل گناہ صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام کی بھاری اکثریت انہیں چاہتی ہے، ان پر اعتماد کرتی ہے، انہیں قیادت کے منصب پر بٹھاتی ہے، وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ آئین اور قانون کے تحت عوام کی حاکمیت قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ ملکی پالیسیوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ میں بھی اسی راستے کا ایک مسافر ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ عوام کی مرضی کا احترام کیا جائے، ان کے ووٹ کی عزت کی جائے، ان کی مرضی پر اپنی مرضی مسلط نہ کی جائے، آئین کا احترام کیا جائے، تمام ادارے اپنے طے کردہ حدود میں رہیں، پالیسیاں عوام کے منتخب نمائندے ترتیب دیں،
کیونکہ انہی کو عوام کی عدالت میں جانا اور احتساب کے لیے پیش ہونا ہوتا ہے۔ یہ ہے میرے اصل جرائم کا خلاصہ۔ اس طرح کے جرائم اور اس طرح کے مجرم ہماری تاریخ میں جا بجا ملتے ہیں۔ کاش ایسا ممکن ہوتا کہ آپ نوابزادہ لیاقت علی خان کی روح کو بلا کر یہی سوال پوچھ سکتے کہ آپ کو کیوں شہید کیا گیا۔ کاش آپ ذوالفقار علی بھٹو کی روح کو طلب کر کے یہی سوال پوچھ سکتے کہ آپ کو کیوں پھانسی چڑھا دیا گیا۔ کاش آپ بے نظیر بھٹو کی روح کو اس عدالت میں بلا کر پوچھ سکتے کہ بی بی آپ کو کیوں قتل کر دیا گیا۔ کاش آپ مقبول منتخب وزراء اعظم کو بلا کر یہ سوال پوچھ سکتے کہ آپ میں سے کوئی ایک بھی اپنی آئینی میعاد کیوں پوری نہیں کر سکا۔ کاش آپ اس دنیا سے گزر جانے والے اور ایک زندہ جرنیل سے بھی پوچھ سکتے کہ آپ میں ایسی کیا خوبی تھی کہ آپ نے 10 سال حکمرانی کی۔ اور کاش آپ ملک کے سینئر جج صاحبان کو بھی بلا کے پوچھ سکتے کہ آپ نے ہر آئین شکنی اور غداری کو جواز کیوں بخشا، اپنے حلف سے بے وفائی کر کے آمروں کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی۔ میں نے اپنی داستان کا مختصر سا حصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، ان باتوں کا تذکرہ کر دیا ہے جنہیں میرے مخالفین میرا جرم خیال کرتے ہیں اور جنہیں میں پاکستان کی سلامتی، عوام کی فلاح و بہبود اور اپنی حب الوطنی کا تقاضا سمجھتا ہوں۔ آپ اب تک جان چکے ہیں کہ کسی بھی کمپنی، جائیداد یا فیکٹری سے میرا ذرا بھر تعلق ثابت نہیں ہو سکا۔ میں اب ایک بار پھر اپنے اس موقف کو دہراتا ہوں کہ مجھ پر لگائے گئے تمام الزامات لغو اور بے بنیاد ہیں۔ میں ریفرنسز کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ بلا شبہ مجھے آپ کو اور ہم میں سے ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جہاں کوئی جھوٹ چلے گا نہ فریب، اور سب سے بڑی عدالت اللہ ہی کی عدالت ہے۔ میں نے پوری سچائی اور دیانت کے ساتھ اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں جو کہہ چکا ہوں اس کے بعد ابھی سوالات کے لیے بہت دن ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔